عرب میں ایک کے بعد دیگرے ایسی خرابیاں پیدا ہو گئی، مذہبی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، تجارتی اعتبار سے۔ سود اتنا عام ہو گیا، قرآن اس کی مثال دے کے فرماتا ہے، وہ کیا کہتے تھے؟ انما البیع مثل الربا۔ کیا عرب یہ بولتے تھے کہ بھائی خرید و فروخت کرنا جو ہے نا، تجارت کرنا، یہ بھی سود کے لین دین کرنے کی طرح ہے۔ سود کا لین دین کرنا خرید و فروخت کرنے کی طرح نہیں، بلکہ ان کے پاس اصل کیا تھا؟ سود کا لین دین اصل تھا، خرید و فروخت تو کیا ہے، اس کے تابع تھی۔ تجارت میں اس طرح کا معاملہ، مظلوم مظلوم ہی رہتا، ظالم ظالم بن کے رہتا، کوئی ظالم کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتا۔ اور آج اس پیارے آقا علیہ السلام کے حوالے سے ایسی ایسی باتیں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس سے لوگوں کو یہ ذہن بنے کہ آقا علیہ السلام کو جو ہے نا عورتوں کی حرمت کا خیال معاذ اللہ نہیں تھا۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، دنیا کی وہ پہلی شخصیت ہے جس نے عورت کے مقام کو اونچا کر کے دنیا میں بتایا، اسلام میں عورت کی، اسلام میں نہیں، انسان کی زندگی میں عورت کی 4 ہی حیثیتیں ہیں، یا تو وہ کسی کی بیوی ہوگی، یا تو وہ کسی کی بیٹی ہوگی، یا تو وہ کسی کی ماں ہوگی، یا تو وہ کسی بہن ہوگی۔ یہ 4 چھوڑ کر کوئی اور رشتے کے ساتھ تو عورت کا وجود ہو ہی نہیں سکتا۔ یا تو وہ کسی کی بیوی ہے، یا تو وہ کسی کی ماں ہے، یا تو وہ کسی کی بیٹی ہے، یا تو وہ کسی کی بہن ہے۔ آپ تاریخ پڑھیں، جمعہ میں وقت نہیں ہوتا کیونکہ آپ لوگ جلدی آنے کے عادی نہیں ہیں۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، صرف ایک جملہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، میں اس گفتگو کو کنٹینیو رکھوں گا انشاءاللہ، کوشش کروں گا۔ کیوں؟ آج یہ جتنی باتیں اللہ کے وسلم کے اس نکاح کے تعلق سے ایسی ویسی اور دیگر چیزیں جو آ رہی ہیں نا، اور اس کو سن کر آج کا مسلمان پریشان ہو رہا ہے، سامنے والا کیا بولتا ہے اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اعلان کر دیا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ لیکن ہمارا جو مسلمان اغیار کی باتیں سن کر اپنے دین میں شک کرتا ہے، اپنے ایمان میں شک کرتا ہے، تو یہ انتہائی بدبختی اور تباہی کی بات ہے، اسی وجہ سے ہماری لڑکیوں کو کیا ہے، ذہن واش کر کے ان کو دین سے پھیرا جا رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کو کیا ہے، ذہن واش کر کے انہیں دین کا مخالف بنایا جا رہا ہے، ایسی ہی غلط سلط باتیں اور غلط انداز سے پیش کر کے، کیونکہ ایک جملہ ہے، اس کو ادا کرنے والے کی کیفیت پر، سننے والے کی کیفیت پر اور بولنے کے لب و لہجے پر اس کے معنی بدلتے ہیں۔ جملہ ایک ہی ہوتا ہے، الفاظ ایک ہی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں غصے سے کسی کو بولوں اٹھو مت بیٹھو، تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا وہ بھی سمجھے گا، سننے والا بھی سمجھے گا کہ مول صاحب ہے نا اس کو وہاں سے ہٹانا چاہتے۔ اگر میں سیدھے سیدھے بولوں اٹھو مت بیٹھو، اٹھو پہ میں اپنی بات کو نہ روکوں، اٹھو مت بیٹھو، تو اس کا مطلب کیا ہے، آپ وہیں بیٹھے رہو، مت اٹھو۔ حالانکہ الفاظ وہی ہیں، صرف انداز کے بدلنے سے، بولنے کے طریقے کے بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے۔ بات صحیح ہوتی ہے، اگر صحیح پس منظر میں اس کو لے لیا جائے تو اس کو اس پس منظر سے کاٹ کے آپ اگر دیکھیں تو بظاہر کیا ہے، غلط معلوم ہوتی ہے۔